میرے سرکار. حضور بول رہے ہیں شرک نہیں ہوتا. یہ مولوی بول رہا درگاہ کو جا کے شرک کر رہے ہیں, درگاہ کو جا کے شرک کر رہے ہیں, اللہ کے ولی سے مدد مانگنا شرک ہے, ولی سے مدد مانگنا شرک ہے. ارے کون بولے رے بھائی ولی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ایک 10 منٹ دیجئے, بس بات ختم کر رہا ہوں. دیکھیے آپ کے گھر پہ فقیر آتا, بنگال میں آتا نہیں آتا؟ اللہ کا شکر ہے آتا. فقیر آتا آ کے آپ سے منگتا, اللہ سے منگتا؟ آپ سے. سبحان اللہ. چلو جمعہ کے دن مولانا صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, بازو والے. مسجد کے لیے چندے کی ضرورت ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. مگر چندہ آپ سے منگ رہے ہیں, انہوں اللہ سے منگ رہے ہیں, بندے سے. سبحان اللہ. مولانا جمعے کے دن ٹھہر کے, مولانا جمعہ کے دن ٹھہر کے اللہ سے نہیں بندے سے مدد مانگ رہے ہیں. بول رہے بندو چلو جلدی جلدی چندہ ڈالو. پوچھے کئی کو؟ بولے مسجد کے لائٹ کا بل دینا ہے, مسجد کے پانی کا بل دینا ہے, مسجد کے مؤذن صاحب کی تنخواہ دینا ہے, مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ دینا ہے, مسجد کے خطیب صاحب کی تنخواہ دینا ہے, مسجد کے صفائی کا انتظام کرنا ہے, مسجد کے دیگر معمولات میں پیسے لگانا ہے, جلدی جلدی پیسہ دو. ہم بولے ارے بھائی یہ گھر خدا کا ہے, مانگنا اللہ سے. گھر اللہ کا ہے تو مانگ بھی اللہ سے. اللہ تعالیٰ سے بولے اللہ تیرے گھر کی لائٹ کی بل باقی ہے, ذرا پیسے بھیج دے. بولو نا اللہ سے, اللہ میں مسجد کا امام ہوں, میرے مولا میں تیری مسجد میں محراب میں کھڑ کے پروردگار میں نے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھائی ہے. اللہ میری تنخواہ 12,000 ہے. اے اللہ اب تک میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, 12,000 اتار دے. بولو بھائی منگنا تو اللہ سے. ہم جا کے درگاہ پہ گئے تو بول رہا اللہ سے مانگو, اور خود بندوں سے پیسے مانگ رہا. ہم بولے بندے سے پیسے مانگے مولانا شرک, بندے سے مدد مانگے شرک. اب یہاں سے ایک آدمی یہاں سے نکلا, اب جلسہ ختم ہونے کے بعد, بیچارے کا نہیں سائیکل بھی نہیں ہے, بائک بھی نہیں ہے, آٹو بھی نہیں ہے, بس بھی نہیں ہے جانے کے لیے. ایک آدمی بیچارہ بائک پہ جا رہا, اس کو بولا بھائی ذرا میری مدد کرو, آگے تک چھوڑ دو. انہیں بولا گاڑی روک. شرک. بولے کیسا شرک؟ اللہ کے علاوہ تو نے بندے سے مانگا. کس سے مانگا؟ اللہ کے علاوہ. کس سے مانگا؟ بندے سے. لفٹ کس سے مانگی جا رہی؟ بندے سے. شرک. تو مولانا بولے یہ کیسے شرک ہوتا؟ ہم بولے بھائی تو ہی بولا مدد اللہ سے مانگو, بندے سے مانگنا شرک ہے, بلکہ جمعہ میں تو ہی چیخ چیخ کے حلق پھاڑ کے بیان کرا. پھر ہم بول رہے ہیں بندہ, لفٹ دینے والا بھی بندہ, چندہ دینے والا بھی بندہ, فقیر آ گئے منگا تو گھر میں سے پیسے دینے والا بھی بندہ. پھر یہ شرک نہیں ہوا؟ بولے نہیں یہ شرک نہیں ہوتا. بولے کیوں نہیں ہوتا؟ بولے دین کے معاملے میں اللہ سے مانگنا, دنیا کے معاملے میں بندے سے مانگ سکتے. بولا کیا پوائنٹ لایا پٹھے. بولا واہ. تو میں بولا ایک کام کرو صدر صاحب, یہ امام صاحب کو یہ مہینے میں تنخواہ دیو ہی مت. بولے کیوں؟ ذرا ان کو سبق سکھانا ہے, تنخواہ مت دیو. 1 تاریخ ہو گئی امام صاحب کو تنخواہ دیے نہیں, 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, 5 ہو گئی, امام کو تنخواہ دیا ہی نہیں. امام صاحب پریشان ہو کے صدر صاحب کو بولے اے صدر صاحب 5 تاریخ ہو گئی اب تک آپ تنخواہ نہیں دیے. تو بولے صدر صاحب مولانا آپ بیان میں بولے دین کے معاملے میں اللہ سے منگنا, دنیا کے معاملے میں بندوں سے منگ سکتے ہیں. بولے تو آپ نماز پڑھائے, دین ہے دنیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز پڑھائے دین ہے دنیا ہے, دین ہے.
تو پھر آپ دین کا کام کرے، اللہ سے تنخواہ لے لو۔ امام صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، تو بولے رے بے وقوف، جب تو یہ کام میں اپنے خدا سے تنخواہ نہیں لے سکتا تو پھر تو کس طریقے سے لوگوں کو تبلیغ کی بات کر رہا ہے، کس طریقے سے سمجھا رہا ہے؟ دین کو صحیح طریقے سے سمجھا، دین کو سمجھانے کے طریقے سے سمجھا۔ سنو مسلمانوں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ فقیر بندے سے مانگا، شرک نہیں ہوا۔ امام مسجد میں چندہ مانگا، شرک نہیں ہوا۔ بندہ لفٹ مانگا، شرک نہیں ہوا۔ امام تنخواہ مانگا، شرک نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ سنو، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ بولو، دار الاسباب۔ سبب سے دنیا چلتی، سبب سے دنیا چلتی۔ دیکھو کوئی آدمی شادی ہوتی ہے، بیوی مل جاتی ہے، بیوی سبب ہے کس بات کا؟ اولاد ہونے کا۔ بیوی کے بغیر کوئی باپ نہیں بن سکتا۔ کوئی آدمی دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے 4 بچے دے دے، مولا مجھے 4 بچے دے دے، اے اللہ مجھے 4 بچے دے دے، شادی نہیں کر رہا، پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے زندگی گزار دیا، اے اللہ 4 بچے دے دے، مرے تک بھی دعا کرا تو بچے پیدا ہوتے؟ بولو بھائی، نہیں ہوتے۔ کوئی بھی آدمی کیا کر رہا؟ گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہے، اللہ میرے گھر میں خرچہ ہے، گھر کا کرایہ ہے، چاول لانا ہے، دال لانا ہے، تیل لانا ہے، اے اللہ بچوں کی اسکول کی فیس دینا ہے، بیوی کا علاج کرانا ہے، ماں باپ کو دواخانہ لے جانا ہے، اللہ 50,000 کی ضرورت ہے، مولا آج رات میں 50,000 اتار دے۔ خبر میں گئے تک بھی 50,000 نہیں اترتے۔ اللہ تعالیٰ بولے یہ دار الاسباب ہے، نوکری کر پیسے آتے، کاروبار کر اللہ اسباب بناتا، تجارت کر اللہ اسباب بناتا۔ تجارت پیسوں کا سبب ہے، کاروبار پیسوں کا سبب ہے، نوکری پیسوں کا سبب ہے۔ بغیر سبب کے نہ تمہیں کاروبار، نہ تمہیں پیسہ ملے گا، نہ تمہیں اولاد ملے گی، نہ تمہیں رزق ملے گا، نہ تمہیں صحت ملے گی۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، بیماروں کے برائے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ میرے کو ہارٹ پرابلم ہو گیا، میرے وال بند ہو گئے، پروردگار پروردگار میرے کو صحت دے دے۔ مر جاتا مگر صحت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جا کے طبیب کو بتا، وہ طبیب دار الاسباب کا ایک سبب ہے، اس کو بتا، وہ دوا لکھے گا، وہ کھا، وہ کھانے کے بعد بھی شفا دینے کا کام اللہ کا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اسی لیے دوستو، ہم بھی اولیاء اللہ کو خدا سمجھ کے مدد نہیں مانگتے، خدا کا محبوب سمجھ کے مدد مانگتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دار الاسباب ہے۔ کیا ہے یہ؟ دار الاسباب ہے۔ دینے والا اللہ ہوتا ہے، نوکری سبب ہوتی ہے، دینے والا اللہ ہوتا ہے، بیوی سبب ہوتی ہے، شفا کا دینے والا اللہ ہے، دوا سبب ہے، اولاد کا دینے والا اللہ ہے، بیوی سبب ہے۔ اسی طرح دعاؤں کا قبول کرنے والا اللہ ہے، اولیاء اللہ سبب بھی ہے، وسیلہ بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان سے مانگنا شرک نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ جاہل قوم ہے، مسئلے کو سمجھی نہیں۔ فقیر کے لیے، فقیر کی جھولی میں پیسے دینے والا اللہ ہی ہے، سیٹ سبب ہے۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کھانا پہنچانے والا اللہ ہے، نوکری سبب ہے۔ مانگنے سے شرک نہیں ہوتا۔ غلط فہمیاں ختم کرو، دین کو سمجھو، اللہ کو راضی کرو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔